اب ایسے لگ رہا ہے جیسے اپنی بیوقوفی پہ ہنسی آ رہی ہو. جب تینوں مکر سن لیے اور جان لیے اب ہنسی آئے گی. اب آپ جب گھر جائیں گے اب کیا ہوگا کہ بیوی کبھی عاجزی کرے گی، آپ ہنسنے لگ جائیں گے. وہ عاجزی کے ذریعے کوئی بات مانے گی کہ میری گزارش ہے یہ مان لیں، یہ درخواست کرے گی، آپ ہنسیں گے. وہ کہے گی کیا بات، یہ قادری صاحب کا ایک درس یاد آ رہا ہے. فرماتے ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے عورت اور مرد کا قصہ بیان کر کے اس مثال کا انطباق نفس اور عقل پہ کرنا ہے. اس مثال کو عقل اور نفس پر منطبق کر کے ان کے احوال اور ان کے احوال کی اصلاح کی طرف آنا ہے، اس تدبیر کی طرف آنا ہے. تو فرماتے ہیں کہ سننے والے کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب اصل وہ ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ جو قصہ ہے لوگوں سن لو، یہ مرد اور عورت کا قصہ، یہ محض نقل ہے. یہ محض کیونکہ مثنوی ساری قصوں کی مثالوں کے ساتھ بیان کی. ساری مثنوی کا طریقہ یہ ہے کہ ایک واقعہ ختم ہوتا ہے، ایک قصہ ختم ہوتا ہے، پھر اگلا قصہ شروع کر لیتے ہیں. ایک مثال ختم ہوتی ہے، اگلی مثال شروع کر لیتے ہیں، اور انہی قصوں اور مثالوں میں وہ سارے مضامین مکمل کر دیتے ہیں. تو یہ اس طرح کی بات ہو گئی جیسے آپ نے پہلے 5 دنوں میں انبیاء علیہ السلام کے قصے سنے. قصص الانبیاء، کیا قرآن مجید نے کہا کہ یہ نبیوں کے قصے ہیں. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، ان پر ابراہیم کا قصہ پڑھ کے سنا. انہیں موسیٰ کا واقعہ سنا، انہیں فلاں نبی کا قصہ سنا، انہیں مریم کا واقعہ سنا. تو اللہ پاک نے بھی یہ قصے سنائے ہیں نا، بولیے، اور واقعے سنائے ہیں. اور اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس امر کی تصدیق کر دی ہے کہ اس لیے سنائے ہیں کہ ان سے عبرت حاصل ہوتی ہے، عبرت حاصل ہوتی ہے. اب اولیاء اللہ کا اور صوفیاء کا اور عرفاء کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بھی ان سے عبر اور حکم کو استنباط کرتے ہیں. ان عبرتوں کو اور حکمتوں کو ان قصوں سے، واقعات سے اور مثالوں کے بیان سے اخذ کرتے ہیں، اور ہماری روحانی اور باطنی اصلاح کے لیے اور نفس کی اصلاح کے لیے اور عقل کی اصلاح کے لیے، عقل نورانی کی اصلاح کے لیے. نفس سے مراد نفس ظلمانی ہے. نفس سے مراد نفس ظلمانی ہے جو ظلمت سے بھرا ہوا ہے، اندھیروں سے بھرا ہوا ہے، ناسوتی مادے کے اثرات کے ساتھ معمور ہے. اور عقل سے مراد جوہر نورانی ہے، اور جوہر نورانی جو عقل ہے وہ ملکوت کے اثرات اور کیفیات کے ساتھ معمور ہے. اور پھر اس کا تعلق آگے چل کے قلب کے ساتھ ہے، قلب سے متعلق ہے، اور قلب آگے روح کے ساتھ متعلق ہے. یہ عالم در عالم ہے، اور یہ سب عالم انسان کے اندر ہے. جیسے 7 آسمان ہیں، کیا آسمان دنیا ہے، پھر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 7 آسمان. اور 7 آسمانوں کے بعد پھر اس کے بعد عرش الہی ہے 8واں، اور عرش الہی پر سدرۃ المنتہا ہے. اور سدرۃ المنتہا کا جو آخری کنارہ ہے وہ عالم مکان کا خاتمہ ہے، عالم مکان کی انتہا ہے. پھر لا مکان شروع ہوتا ہے، پھر لا مکان شروع ہوتا ہے. تو جیسے اللہ پاک نے اس خارجی کائنات کے عالم بالا میں 7 آسماں اور 8واں عرش اور سدرۃ المنتہا اور یہ کیفیتیں بنائی ہیں، یہ حدیں بنائی ہیں، یہ مرحلے بنائے ہیں، مرتبے بنائے ہیں، مراحل بنائے ہیں. اور جہاں یہ مراحل ختم ہوتے ہیں وہاں سے اوپر پھر لا مکان شروع ہوتا ہے، اور لا مکان کے اندر پھر پردے ہیں، انوار و تجلیات کے پردے. اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کی شخصیت کے اندر بھی آسمان، سمجھ لیجئے، سمجھانے کے لیے میں بھی مثال ہی دے رہا ہوں کہ 7 آسمان اور عرش بنایا انسان کی شخصیت کے اندر. انسان کی شخصیت کے اندر مختلف مرتبے بنائے ہیں، مختلف مرحلے بنائے ہیں، مختلف مقامات بنائے. ان میں سے ایک آسمان دنیا سمجھ لیں، وہ نفس ہے، ناسوتی دنیا ہے. اس کے اوپر پھر عالم انسان کے اندر عالم ملکوت بنایا ہے ناسوت کے بعد. ملکوت جو ہے وہ عقل لطیف ہے، جس کو اولیاء اور صلحاء نے لطائف سبع کے نام سے بھی تعبیر کیا. کئی عقل کو لے لیتے ہیں، کئی عقل کے لفظ کو چھوڑ کر نفس کے بعد قلب کو لیتے ہیں. چونکہ مولانا روم نے یہاں مثال نفس اور عقل کی دی ہے تو میں پھر ان لطائف میں، ان 7 مراحل اور مراتب اور حقائق انسانیہ، حقائق سبع کے بیان میں، انسان کے 7 حقائق میں پھر میں عقل کو بھی لے رہا ہوں. تو عقل سمجھیں گویا انسان کا عالم ملکوت ہے. اب یہ بیان میں نے جو کتاب لکھی ہے سلوک و تصوف کا عملی دستور، اس میں جو 7 نفسوں کا بیان ہے، 7 نسبتوں کا، پھر 7 نفسوں کا، اور نفسوں کے ساتھ عوالم کا بیان کیا ہے. یہ بیان اس سے ذرا مختلف ہو جائے گا. میں نے اس کے شروع میں یہ بیان کیا ہے کہ اولیاء اور عرفاء اور صوفیاء نے جو 7 نفس بیان کیے ہیں اور ان کے ساتھ 7 عوالم بیان کیے ہیں، ہر نفس کے ساتھ ایک عالم ہے، اور لطائف بیان کیے ہیں، لطائف سبع کا بھی ذکر کیا ہے. تو بعضوں نے 5 لطائف بیان کیے ہیں.
لطائف خمسہ، جب 5 لطائف بیان کیے تو عوالم بھی 5 ہو گئے، عالم بھی 5 ہوئے. بعضوں نے لطائف 6 بیان کیے ہیں، 6 لطائف، تو عالم بھی 6 ہوئے. بعضوں نے لطائف 7 بیان کیے ہیں، 7 لطائف. میں نے 7 لطائف کا بیان کیا، پھر میں نے اس میں لکھا ہے بعض عقل کو شامل کر کے 7 بناتے ہیں، بعض عقل کو شامل کیے بغیر 7 بناتے ہیں. تو میں نے 7 دوسرے طریق پر مکمل کیے ہیں. یہاں اس لیے لے رہا ہوں، بیان مختلف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مولانا روم نے یہاں نفس کے ساتھ عقل کا بیان لیا ہے، لہٰذا اس لیے اس کا ذکر کرتے ہوئے عوالم کا انطباق بھی اس پر کرتا ہوں. تو عقل جو ہے وہ سمجھے کہ انسان کا عالم ملکوت ہے. پھر قلب، نورانی جو قلب ہے وہ سمجھیں کہ انسان کا عالم جبروت ہے. روح انسان کی پھر سمجھیں کہ انسان کا عالم لاہوت ہے. اور روح کے بعد پھر انسان کا سر ہے، سر انسان کا عالم ہاہوت ہے. عوالم 5 ختم ہو جاتے ہیں، عوالم ختم ہو جاتے ہیں. اور پھر سر کے بعد سر السر ہے، سر و سر کے بعد خفی ہے، اور خفی کے بعد اخفا ہے. تو کتنے بن گئے؟ یہ 8 بنے یا 7؟ 8 بنے نا. نفس بولیے، اس کے اوپر دوسرا عقل، پھر تیسرا قلب، پھر روح، پھر سر، پھر سر و سر، پھر خفی، اور پھر اخفا. 8 ہوئے نا. اب ان کا انطباق یوں کرتے ہیں، جو مثال میں دے رہا ہوں آپ کو آسمانوں کی، تو یہ 8 اللہ پاک نے انسان کے اندر 8 حقائق رکھے ہیں، 8 مراحل بنائے ہیں، 8 مرتبے بنائے ہیں. یوں سمجھیں کہ 7 آسمان ہیں اور 8واں عرش. انسانی شخصیت کے اندر 7 آسمان ہیں اور 8واں عرش ہے. اور اس عرش کے بعد، سر و سر کے بعد، پھر جیسے عالم لا مکان شروع ہوتا ہے، وہ ایک اگلی حقیقت انسانیہ ہے کہ جہاں لطائف جن کی خبر کو بھی نہیں پا سکتے، جہاں لطائف ختم ہو جاتے ہیں وہاں حقیقت انسانیہ کا عالم لا مکان شروع ہوتا ہے. وہ مظہریت الہیہ کا ایک مکان ہے. خیر، وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ اے پڑھنے والے اور سننے والے، اے طالب، تو جب حقیقت نفس اور عقل کی ہی بیان کرنی ہے اور مقصود بھی وہی ہے، تو فرمایا قصہ محض نقل ہوتا ہے، اور انطباق اس کا، یعنی اسے منطبق اس قصے کو کس پر کرنا ہے، یہ انطباق جو ہوتا ہے وہ محل اس کا اصل ہوتا ہے. اب قصے اور انطباق کا تعلق بیان کیا ہے. فرماتے ہیں کہ قصہ نقل ہوتا ہے. پوری بات مولانا روم نے نہیں کہی. مولانا روم تو اولیاء میں سے ہیں، اور اولیاء کا کام اشارات دے کر آگے گزرتے چلے جانا ہے. ان کو پتہ ہے کہ سمجھنے والے سمجھتے جائیں گے، اور جن کو سمجھ نہیں آئی وہ نہ سمجھ ہیں، ان کے لیے لکھا ہی نہیں ہے. وہ اس لیے تشریح میں نہیں پڑھتے، مثالوں کو دے کر آگے ایک جملے کا اشارہ دے دیتے، اشارات دے دیتے ہیں، اور اشارات میں آگے گزر جاتے ہیں. اس لیے اشارات کی زبان میں بات کرتے ہیں کہ انہیں معلوم ہے کہ جن کے لیے کہا ہے اور جن کی یہ زبان اور بولی ہے وہ تو سمجھتے ہیں. دل والوں کی بولی، اولیاء کی بولی ہے، صوفیاء کی بولی ہے، طالبان صادق کی بولی ہے، مریدین باصفا کی بولی ہے، صلحاء کی، عرفاء کی، محبت اور عشق والوں کی بولی. جن کی زبان ہے وہ تو یہ اشارے سمجھتے ہیں. گونگے کے اشارے کون سمجھتا ہے؟ اس کی ماں. کیا ماں سمجھتی ہے نا گونگے کی بولی؟ جی، بس وہ کہتے ہیں اس طرح یہ اشارے ہیں، یہ اشارے ہیں، سمجھنے والے خود سمجھ جائیں گے. رہ گیا سوال کہ اگر کوئی کہے جی ہمیں سمجھ نہیں آیا، تو وہ کہیں گے چلو کیا ہوا، آپ کے لیے کہا ہی نہیں، آپ کے لیے کہا ہی نہیں. تو پھر جو شرح ہوتی ہے، جو سمجھائی جاتی ہے بات، یہ انہی لوگوں کے لیے، ہمارے جیسے جو سمجھتے نہیں، نہ سمجھ ہیں، تاکہ ان کو بھی تھوڑی زیادہ سمجھ آ سکے، تھوڑی زیادہ سمجھ آ سکے. تو یہ اس وجہ سے جو بات بیان کر رہا ہوں وہ فرماتے ہیں، اتنی بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو قصہ ہے یہ اصل ہے، یہ جو قصہ ہے یہ اصل ہے. بس اس کا مطلب ہے نا، قصہ اصل نہیں. فرماتے ہیں قصہ نقل ہے. جو قصہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ نقل ہے. تو جو اس کا انطباق ہے وہ اصل ہے. اب یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ قرآن مجید میں بھی قصص کا بیان آیا. تو گویا اللہ پاک نے کچھ واقعات نقل فرمائے ہیں، کچھ واقعات نقل فرمائے ہیں. اشارہ مولانا روم اس امر کی طرف فرمانا چاہتے ہیں کہ جب بھی اہل معرفت سے کوئی قصہ سنو، خواہ وہ معرفت ربانی ہو، قرآن کی زبان ہو، خواہ وہ معرفت نبوی ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہو، اور خواہ وہ اولیاء اور صلحاء کے بیان کردہ عارفانہ بات ہو، جب کوئی قصہ سنو تو فرماتے ہیں قصے کو نقل سمجھا کرو، اور اس نقل کے اندر سے اصل تلاش کیا کرو، اس نقل کے اندر سے اصل تلاش کیا کرو.
یہ جو آپ اعتکاف بیٹھے ہیں دہلیز پر، ہم بھی ایک نقل کر رہے ہیں، ہم بھی ایک نقل کر رہے ہیں، اس کی دہلیز پر منگتا بن کے بیٹھے ہیں، ہم نے ایک منگتے اور سائل ہونے کی شکل بنا رکھی ہے، یہ بھی ایک نقل ہے، یہ بھی ایک نقل ہے، اور اس نقل میں سے بیٹھے کیوں ہیں؟ تاکہ اصل مل جائے، اس نقل میں سے اصل مل جائے۔ تو یہ بھی پتہ چل گیا کہ اصل پانے کے لیے بھی کچھ نقل کرنی پڑتی ہے، اصل پانے کے لیے بھی کچھ نقل کرنی پڑتی ہے۔ اب یہ آگے آپ کو یہ چھوٹے پھوٹے لفظوں میں یوں ہی سمجھا رہا ہوں، یہ باتیں اگلی یہ بتا رہا ہوں، یہ مولانا روم کی نہیں، یہ کم تر لوگوں کی باتیں ہیں۔ اصل کو پانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ نقل اختیار کرنی پڑتی ہے، اور اس سے ذرا آگے لے کے چلتے ہیں تاکہ آپ کو احکام دین کی حقیقت تک پہنچا دوں۔ تو جو ہم اتباع کرتے ہیں سنت نبوی کا، وہ بھی نقل ہے، اصل سنت ہے، اصل آقا کا عمل ہے۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے، اصل کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، آقا کی ادا اصل ہے، واہ واہ، جو کچھ آقا نے کیا وہ اصل ہے۔ مولانا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دروازے پر، مسجد نبی سے نکلے، دروازے پر ایک بیٹھے اور فرمایا ذرا ایک گوشت کی بوٹی لاؤ، اور کھانے لگ گئے۔ کسی نے پوچھا یہ جگہ تو نہیں ہے گوشت کھانے کی، یہ کھانا کھانے کی کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا کیوں کا تو مجھے پتہ نہیں، یہ تو ایک نقل کر رہا ہوں، یہ تو ایک نقل کر رہا ہوں۔ اس جگہ پر ایک مرتبہ آقا کو گوشت کی ایک بوٹی تناول فرماتے دیکھا تھا، اس جگہ پر، بس عین اس جگہ کا انتخاب کر کے میں تو نقل کر رہا ہوں۔ اسی یار کی نقل کرنے کو اتباع کہتے ہیں، محبوب پاک کی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کرنے کو اتباع کہتے ہیں۔ ایک نے اپنا اونٹ پکڑ لیا اور ایک بیاباں تھا، صحرا تھا، اس میں اونٹ کو چکر لگانے لگ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عمر عظیم محدث، اونٹ کو چکر لگا رہے ہیں صحرا میں۔ کسی نے پوچھا اس بیچارے کو ایکسرسائز کروا رہے ہیں کیا ہے؟ تھکا رہے ہیں یوں ہی بلا وجہ چکر لگوائے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا وجہ تو مجھے بھی معلوم ہے، میں تو خالی نقل کر رہا ہوں۔ پوچھا کس چیز کی؟ فرمایا میں نے دیکھا تھا ایک مرتبہ آقا نے اپنی سواری کو یہاں چکر لگوائے تھے، اصل تو وہ تھی، اصل تو وہی ادا تھی، وہی عمل تھا، میں تو نقل کر رہا ہوں، یار کی ادا نبھا رہا ہوں۔ اب اصل اور نقل کا بات فرق سمجھ گئے نا؟ اور یہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، کسی نے آپ سے پوچھا کہ جب سفر میں آپ لوگ جاتے ہیں تو نماز قصر کرتے ہیں، نماز 4 رکعتیں ہوں 2 پڑھتے ہیں، اتنا سفر ہو یہ کرتے ہیں، 3 کو نہیں کرتے، قصر کرتے ہیں، اس کی تفصیلات ہیں۔ تو قرآن نے تو صرف حکم ہی دیا ہے قصر کا، قرآن نے تو صرف قصر کا حکم دیا ہے، تو تفصیل تو بتائی نہیں کہ قصر کیسے کرنی ہے۔ قصر تو یہ تم نے ساری قصر جب قرآن نے نہیں بتائی کیسے کرنی ہے تو تم کیسے کرتی ہو؟ یہ کہاں سے حکم لے لیا، کہاں سے لے لیا؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جواب دیا، انہوں نے فرمایا ان اللہ بعث الینا نبیا، اللہ پاک نے ہماری طرف اپنے محبوب کو بھیج دیا، اپنے محبوب کو بھیج دیا، ولا نعلم شیئا، بس، اور سوائے اس کے اور ہم کچھ نہیں جانتے، اور ہم کچھ نہیں جانتے۔ مترجمین جو حدیث کا ترجمہ لکھتے ہیں نا، لوگ کتابیں اردو میں ترجمے آتے ہیں نا، وہ ترجمے والے یہ لکھتے ہیں اس جگہ پر ولا نعلم شیئا، کہ اس کے سوا ہم امی تھے اور ہم کچھ نہیں جانتے تھے، علم نہیں رکھتے تھے۔ کیا یہ حال اور کال کی بات بتا رہا ہوں؟ یہ قال والوں نے جو ترجمے کیے سارے بھرے پڑے ہیں ترجمے، وہ کرتے ہیں کہ ولا نعلم شیئا، کہ ہمیں تو اور کوئی شریعت کا علم نہیں تھا، ہم تو ان پڑھ تھے، علم نہیں رکھتے تھے، علم نہیں رکھتے تھے، ترجمہ صیغہ ماضی کے ساتھ کر دیا۔ وہ بڑے لوگ ہیں، عظیم لوگ ہیں، میں تو کسی سے اختلاف کرنے کی ہمت ہی نہیں رکھتا، مگر میں تو اپنے ذوق کو یہ ترجمہ پسند نہیں آیا، نہ ذوق علمی کو نہ ذوق وجدانی کو، یہ ترجمہ پسند نہیں آیا، اس لیے کہ اگر فرماتے کہ کننا، فرماتے کہ لا نعلم شیئا خالی نہ فرماتے، اس پر کننا لگاتے، تو پھر اس کا معنی ہوتا کہ ہم ہرگز کچھ نہیں جانتے تھے۔ کانا یکون اگر مضارع پر لگ جائے تو ماضی استمراری کا فائدہ دیتا ہے، پھر ہم نہیں جانتے تھے، ہم نہیں کرتے تھے، ہم پڑھے ہوئے نہیں تھے، ان پڑھ ہوا کرتے تھے، یہ معنی بن جاتا ہے۔ اب حدیث میں جو ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انہوں نے تو سادہ لفظ کہا
ان اللہ بعث الینا نبیا، آگے فرمایا ولا نعلم شیئا، یہاں تو صرف مضارع کا صیغہ ہے، اس کو کنہ تو لگایا نہیں. اب مضارع کا صیغہ ہے، اس کا مطلب یہ حال ہے یا مستقبل ہے، یہ حال ہے یا مستقبل ہے، اس کو ماضی بنانے کا تو کوئی قرینہ داخل نہیں ہوا. تو اب معنی یہ کرنا کہ ہم تو کچھ نہیں جانتے تھے، ان پڑھ تھے، عالم نہیں تھے، یہ معنی نہیں، یہ معنی نہیں. یہ معنی ان لوگوں نے کیا جو صحابہ کو صرف علماء جانتے ہیں. انہوں نے صحابہ کو عاشق نہیں سمجھا، صحابہ کو عاشق نہیں سمجھا. اور جو صحابہ کو عالم سے پہلے عاشق جانتے ہیں، عالم تو وہ تھے مگر عالم بعد میں تھے، عاشق پہلے ہوئے، عاشق پہلے ہوئے، عالم بعد میں بنے. عاشق ہوئے تو پھر ان کے عالم بنے، عاشق پہلے تھے. تو جو ان کو عاشق بھی جانتے ہیں وہ یہ ترجمہ نہیں قبول کرتے. وہ ترجمہ یہ ہے ولا نعلم شیئا کا پہلے جز کے ساتھ کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ہمارے پاس بھیج دیا. اس کے بعد فرماتے ہیں ولا نعلم شیئا، بابا بس اس کے سوا ہم اور کچھ نہیں جانتے. اس کے سوا ہم اور کچھ نہیں جانتے، یہ ہے ہمارا. اس ولا کیا، ولا نعلم شیئا، واو جو عاطفہ یہ تاکید کے لیے ہے. فرمایا اگلی بات سن لو دھیان سے کہ سوائے اس کے کہ اس کا محبوب ہمارے پاس آ گیا، اللہ نے بھیج دیا، اب ہم ایک ہی کو جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے. ہم اسی ایک ہی کو جانتے ہیں اور بقایا اور کچھ نہیں جانتے، اور کچھ نہیں جانتے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ نفعل کما رأیناہ یفعل، بس اس کے بعد ہم تو صرف ان کو دیکھتے ہیں جیسے جیسے وہ کرتے ہیں، ہم تو ان کی نقل کرتے چلے جاتے ہیں. نفعل کما رأیناہ یفعل، بس ہم ان کو دیکھتے ہیں جیسے جیسے ان کو دیکھا کہ وہ کیا کرتے ہیں، بس ویسے ویسے کرتے چلے جاتے ہیں. تو کیا پتہ چلا کہ اصل وہی ہیں، ہم تو خالی نقل کرتے ہیں. اتباع نقل کرنے کا نام، بولیے. مگر نقل یہ جان کر کے بس اسی کو جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے، تب اتباع ہوتی ہے. ورنہ ڈھونگ ہو جاتا ہے، دھوکہ ہو جاتا ہے، ورنہ فریب ہو جاتا ہے. ورنہ اگر یہ خیال نہ ہو کہ بس وہی ہیں اور ہم کچھ نہیں جانتے، بھئی اور بھی کوئی اچھا بھئی ہوگا، ہم تو صرف ایک ہی کو جانتے ہیں، ہم تو صرف، اگر یہ جان کے کوئی نقل کرے تو وہ نقل اصل میں بدل جاتی. سنایا تھا نا آپ کو، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ رات کو ذکر کر رہے تھے، حل چلا رہے تھے ساتھ، اللہ اللہ کا ذکر. تو بارات جا رہی تھی، ایک بارات احمد پور کی طرف، اندھیری رات تھی، راستہ بھول گئے. آواز جو آئی انہوں نے کہا اللہ والا کوئی نیک آدمی آدھی رات کو اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ اللہ اللہ. تو اسی سے چل کے راستہ ہی پوچھ لو. دلہا اور باراتی ساتھ ہیں، تو وہ بارات چلی گئی ان کے پاس، ان کے کھیت میں. تو آپ حل بھی چلا رہے ہیں اور ذکر الہی بھی کر رہے ہیں. تو ان سے پوچھا بابا جی احمد پور کو جانتے ہیں، کدھر ہے؟ فرمایا ہاں جانتا ہوں، ہم راستہ بھول گئے ہیں، ذرا راستہ تو بتا دیں. احمد پور کا راستہ بھول گئے ہیں، ذرا راستہ تو بتا دیں. حضرت سلطان بہو کی بستی سے چند میل، 10 غالباً کو 10 میل، اب یاد نہیں رہا مجھے، چند میل کے فاصلے پر احمد پور سیال ہے. اس جگہ کا نام کیا ہے؟ احمد پور سیال ہے. تو فرمایا پوچھا اب راستہ بتا دیں. فرمایا میرے پیچھے ہو جاؤ، اکٹھے ہو کے نا میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، میں تمہیں آگے لے چلتا ہوں راستے کی طرف. ساری بارات کو پیچھے لگا لیا. فرمایا آنکھیں بند کرو. بارات نے کہا یہ عجیب راستہ، جو رہبر ہیں بجائے راستہ دکھانا ہے راستہ اور آنکھیں بند کرواتا ہے. آنکھیں، آگے سبق آئے گا. مثنوی اسی قسم کی ہدایات سے بھری پڑی ہے کہ راستہ اگر صحیح دیکھنا ہو تو آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں. آنکھیں بند کروانے کی حکمت کیا ہوتی ہے کہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ سارا سراب اور فریب ہے، جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں وہ پردہ ہے. تو آنکھیں کھلی ہیں اور کھلی آنکھوں میں جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے وہ سارا دھوکہ ہے، وہ سارا دھوکہ ہے. لہٰذا اگر حقیقت کو دیکھنا ہے تو پہلے دھوکے کو دیکھنا بند کریں گے تو حقیقت نظر آئے گی. آنکھیں بند کرنے کا راز بتا رہا ہوں. یہ تو آنکھوں سے جو دیکھتے ہیں یہ دھوکہ ہے. اگر حقیقت کو دیکھنا ہے تو دھوکہ دیکھنا بند ہوگا تو حقیقت نظر آئے گی. اگر دھوکہ دیکھتے رہیں تو دھوکوں میں حقیقت کیسے نظر آئے؟ لہٰذا دھوکہ دیکھنا تبھی بند ہوگا کہ آنکھ بند ہوگی، کیونکہ ان آنکھوں نے تو دیکھنا ہی دھوکہ ہے. یہ تو دھوکے میں پیدا ہوئی، دھوکے میں پلی پڑی، دھوکے میں جوان ہوئی اور دھوکے کی عادت پڑ گئی. اب یہ سوائے دھوکے کی اور دیکھتی کچھ نہیں، اور حقیقت دکھائیں تو ان آنکھوں کو نظر نہیں آتی. اس لیے فرمایا آنکھیں بند کر لو. دھوکے کو دیکھ رہے ہو آنکھیں بند کر لو. آنکھیں بند کروائیں، آگے چلے
دو قدم چلے اور فرمایا آنکھیں کھول لو. 2 قدم چل کے انہوں نے آنکھیں کھولی تو گنبد خضرا کے سامنے کھڑا کر دیا. گنبد خضرا کے سامنے کھڑا کر دیا اور فرمایا کہ بارات والوں میں تو اس احمد پور کو جانتا ہوں. ہم تو ایک ہی کو جانتے ہیں اور کچھ نہیں جانتے. ولا نعلم شیئا، بس ہم تو اس نے یار کو بھیج دیا، ہم اسی کو جانتے ہیں اور کسی کو جانتے ہی نہیں اور مانتے بھی نہیں. فرمانے لگے میں تو اسی احمد پور کو جانتا ہوں. وہ کہنے لگے کہ یہ تو آپ تو مدینہ شریف لے آئے، ہم تو دلہا اور بارات کو لے جا رہے ہیں، دلہن والے انتظار، ہم نے تو احمد پور سیال جانا تھا، آپ کدھر لے آئے؟ فرمایا میں تو بس ایک ہی کو جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا. ولا نعلم شیئا، اور نہیں پتا، کوئی ہوگا، کوئی اور بھی ہوگا، میں تو نہیں جانتا. اب بات کو سمجھ گئے نا؟ تو مطلب یہ کہ نقل اگر اصل کو دیکھ کر کی جائے اور نقل اصل کی حقیقت کو سمجھ کر کی جائے تو پھر نقل جو ہے وہ انسان کو اصل میں بدل دیتا ہے. مولانا روم فرماتے ہیں کہ قصہ نقل ہے اور انطباق جس معنی اور مراد پر اسے منطبق کرنا ہے وہ اصل ہے. یہ شرح مثنوی ہے. یہ کیا ہے؟ اصل انہی کی ہے، مولانا روم کی ہے. میں بھی جو کچھ کہہ رہا ہوں یہ نقل ہے، اصل وہ ہے. تو نقل کارآمد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ابھی جتنا کچھ آپ کو سمجھایا اس سے کچھ سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو پتہ چلا کہ نقل بھی پھینکنے کی چیز نہیں ہوتی. یہی تو بات، نقل پھینکنے کی چیز نہیں ہوتی. جو لوگ ابھی اصل تک رسائی کی طاقت نہیں رکھتے انہیں نقل سے ہی فیض ملتا ہے. انہیں اب اس طرف مولانا روم اپنا مضمون لے آئے ہیں وضاحت میں. وہ کہتے ہیں قصہ نقل ہے اور انطباق اصل ہے. تو فرماتے ہیں کہ اے سننے والے تو سوچے گا کہ جب اصل انطباق ہے تو اصل ہی کی بات کروں، تو پھر میں چاہیے کہ اصل ہی کی بات کروں. کیا ضرورت ہے پھر نقل کو بیان کرنے کی، قصہ بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ فرماتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ نہیں ہے بندے، قصہ اس لیے بیان کرتا ہوں، نقل اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ قصہ ظاہر ہے اور اصل اس کا باطن ہے. تو باطن کی حفاظت ظاہر کے بغیر نہیں ہوتی اور معنی اور مراد کی حفاظت ظاہر کے قصہ کے بغیر نہیں ہوتی. اور فرمایا کہ بہت سے فوائد، بے شک حقیقی فوائد اصل کے ساتھ متعلق ہیں، مگر بہت سارے فوائد قصے کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، قصے کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں. یہ کہہ کے پھر آپ اس کی مثالیں دے کر بات کو سمجھاتے ہیں. وہ فرماتے ہیں اے بندے، ہم جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، نماز، روزہ، عبادات جو کچھ ادا کرتے ہیں، اللہ پاک نے بھی فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، کہ اے بندے نماز قائم کر میری یاد کی خاطر، نماز قائم کر میری یاد کی خاطر. اللہ پاک نے فرمایا. اس سے پتہ چلا کہ نماز کا پڑھنا اللہ کی یاد کی وجہ سے ہے، اللہ کی یاد کی وجہ سے، اللہ کے ذکر کی وجہ سے ہے. اور اس کا ذکر اور اس کی یاد یہ اس کی محبت کی وجہ سے ہے. الذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ اس کی محبت کی وجہ سے. محبت اللہ کی ہے تو تبھی اس کی یاد آتی ہے اور اس کی یاد کی ادائیگی نماز سے ہوتی. افضل الذکر لا الہ الا اللہ یا افضل الذکر الصلاۃ، نماز بھی افضل الذکر ہے. تو گویا نماز، فرماتے ہیں کہ نماز بھی تو ظاہر ایک رسم ہے اور اس کی اصل اللہ کی یاد اور اللہ کی محبت ہے. تو فرمایا کہ یہ جو اگر کوئی کہے کہ میں تو اللہ کی محبت رکھتا ہوں اور اللہ کی یاد کرتا ہوں اور نماز نہیں پڑھتا، چونکہ یہ تو نقل ہے، یہ تو خالی ظاہر ہے، اور میرے پاس تو اللہ کی محبت اور اس کا اصل ذکر ہے، تو لہٰذا باطن میرے پاس ہے، مراد میرے پاس ہے، تو نماز تو ظاہری رسم ہے، اس کو کیوں کروں؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس محبت کے دعویٰ کو قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ جب محبت ہوتی ہے تو محبوب کو تحفے بھی تو دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ محبت ہوتی ہے تو اظہار کیسے ہوتا ہے محبت کا؟ آدمی قیمتی سی قیمتی چیز لا کے محبوب کو دیتا ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ہدایہ دیتا ہے، تحفے دیتا ہے، قیمتی سی قیمتی شے دیتا ہے، اور وہ اس کے انہی ہدایہ، تحفے اور ایسی چیزوں کے پیش کرتے رہنے سے ہی تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو محبت ہے، ورنہ تو وہ اندر چھپی رہتی، یا وہ اس کو دیکھتا ہے محبوب کو، یا محبوب کے لیے کچھ کرتا ہے، یا روتا ہے، یا کچھ بیان کرتا ہے، کچھ نہ کچھ کرتا ہے ظاہر میں، تو انہی ظاہر کے اعمال سے ہی تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو محبت ہے. تو فرمایا جس طرح محبوب کے لیے تحفے بھیجا کرتے ہیں
اور محبوب ان قیمتی قیمتی تحفوں کو بار بار دیکھ کر اندازہ کرتا ہے کہ بھیجنے والے کو مجھ سے محبت ہے۔ فرمایا یہ نماز، روزہ اور اعمال یہ محبوب کے لیے تحفے ہیں، یہی تحفے بھیجتے رہنے سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں دل میں محبت ہے۔ اور اگر نماز چھوڑ دو، روزہ چھوڑ دو، اعمال صالحہ چھوڑ دو تو پھر اس کا مطلب ہے دعویٰ محبت باطل ہو جائے گا۔ وہ محبوب کہے گا یہ کیسا دعویٰ محبت ان کا، اس نے کبھی تحفہ ہی نہیں بھیجا، اس نے کبھی تحفہ ہی نہیں بھیجا۔ تو کوئی آدمی کتنا بڑا کنجوس اور بخیل کیوں نہ ہو، کوئی محبوب کے لیے بھی کنجوس ہوتا ہے، ساری دنیا کے لیے کنجوس ہو، پانی کا گھونٹ بھی دینے کو تیار نہ ہو، لیکن محبوب کے لیے خون بھی دے دے گا۔ ساری کنجوسیاں محبوب کے لیے بولیے ختم ہو جاتی۔ وہ جان جسے ساری دنیا سے پیارا رکھتا ہے اور سنبھال کے رکھتا ہے، حفاظت کرتا ہے، محبوب کے لیے اپنی جان بھی قربان کے دینے کو تیار ہوتا ہے۔ تو بڑا سے بڑا کنجوس بھی محبوب کے لیے سخی ہے، تحفے دیتا ہے، ہر چیز کا، مال کا تحفہ، جان کا تحفہ، نذرانے دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو عبادتیں ہیں یہ ظاہری اعمال ہیں، احسانات ہیں، بلائیاں ہیں، محبوب کو خوش کرنے کے لیے ہدایاں ہیں، اور یہی علامتیں ہیں محبت کی۔ فرمایا جس طرح یہ ظاہر کی کہ رسم رسوم یہ محبت کی علامات ہیں، اس طرح قصہ اپنے معنی اور مراد کی علامت ہوتا ہے۔ پھر آپ نے اسی کو اس طرح بھی بیان کیا کہ اگر فقط معنی اور مراد ہی اصل ہی مقصود ہوتا تو اللہ پاک نہ جسموں کو پیدا کرتا نہ جسموں کی دنیا بناتا، پھر اصل تو روح سے کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، اور روح کا بہترین مقام عالم ارواح تھا۔ یہ دنیا، مادی کائنات اور عالم اجسام پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ یہ تو ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ تو سافلین کی دنیا ہے، گھٹیا دنیا ہے، گناہوں کی دنیا ہے۔ روح اس میں شکنجے میں آ گئی ہے، جکڑی گئی ہے، پنجرے میں آ گئی ہے، تڑپ رہی ہے، رو رہی ہے۔ روح تو اس عالم اجسام میں تکلیف میں ہے، حالانکہ اصل مراد روح تھی، جسم نہ تھا، مگر جسموں کو پیدا کر کے ان کے اندر، ان کے پنجرے میں روح کو رکھا اور کہا کہ بندے اب جسم میں رہ کر روح کو طاقتور کر، جسم کی قید میں رکھ کر روح کو جسم کی قید میں رکھ کر روح کے تقاضے پورے کر، روح کو فرحت پہنچا، روح کو راحت پہنچا، روح کو طاقت پہنچا، اس پنجرے میں رکھ کر، نکال کر نہیں۔ اگر الگ کر کے روح پر مقصود ہوتی اور روح پر ساری توجہ کنسنٹریٹ کرنی ہوتی اور جسم کی اہمیت نہ ہوتی تو روح کا بہترین مقام تو پھر عالم ارواح تھا۔ پھر اللہ پاک نے جب عالم ارواح میں احسن تقویم بنا ہی دیا تھا تو پھر اسفل دنیا میں جسم بنا کے روح کو قید کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ اس کی مراد یہ تھی کہ اگر وہ ایسا نہ کرتا اور خالی روح رکھتا تو مجاہدے کی قدر و قیمت کیسے پڑتی، بھوکا رہنے کی قدر کیسے پڑتی، روزے رکھنے کی قدر کیسے پڑتی، کہ روح نے تو کھانا ہی نہیں کھانا تھا۔ تو جس روح نے کھانا ہی نہ ہو وہ ساری زندگی روزے سے ہے، تو پھر روزے کی قدر نہ رہی، روزے کی۔ روح نے تو گناہ کرنا ہی نہ تھا، اس میں تو گناہ کی صلاحیت ہی نہ تھی، تو جس روح میں گناہ کی طاقت ہی نہ تھی اس روح کا گناہ سے بچے رہنا یہ کیا قدر و قیمت کا باعث ہوتا، جس میں طاقت، فرشتوں جیسا معاملہ۔ وہ بھی کہتے تھے نا مولا ہمیں خلیفہ بنا، ہم تو گناہ ہی نہیں کرتے، تسبیح کرتے ہیں۔ تو فرمایا جن میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں وہ گناہ سے بچے رہیں تو ان کے بچنے کی کیا قدر و قیمت ہے۔ بچنا تو ان کا قیمتی ہے جو گناہ کر سکتے ہیں اور کرنے کی طاقت اور رغبت رکھ کر گناہوں کے ماحول میں رہ کر گناہ سے بچتے ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ روح کو پیدا کر کے اجسام کے ساتھ متعلق کر دینا، اس لیے اس کا فائدہ ہے کہ روح کے جو فوائد ہیں وہ تو ہیں، مگر اجسام، جب جسم ریاضت کرتا ہے، جب جسم ریاضت کرتا ہے اور جسم کی ریاضت سے جو راحت روح کو پہنچتی ہے وہ مزہ روح کو آسمانوں پہ رہ کر بھی نہیں آنا تھا۔ جب جسم مجاہدہ کرتا ہے اور کھانے پینے سے رکتا ہے، جب جسم آرام چھوڑ کر رات کے لیے اٹھتا ہے، جب جسم مسکراہٹ چھوڑ کر رونا اپناتا ہے اور آرام اور سکون اور چین چھوڑ کر تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، تو جسم کی تکلیف سے روح کو جو راحت زمین پر ملتی ہے، روح کو عالم ارواح میں رہ کر وہ راحت کا تصور بھی نہ تھا۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں اب دیکھا کہ اصل تو روح ہی ہے، جسم تو اس کے اوپر ایک نقل چڑھا رکھی ہے، لیکن دیکھا کہ روح کے اوپر اس نقل کی کتنی افادیت ہے، اس سے روح کو وہ لذت مل رہی ہے جو عالم ارواح میں بھی نہ ملتی۔ حالانکہ ہے یہاں تنگ، ہے یہاں چیختی ہے، تڑپتی ہے، کیونکہ جسم کو ماحول نہیں دیتا، مگر اس ماحول میں، مخالف ماحول میں اگر موافق چیز ملے تو اس کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ پیاسے کو پانی ملے
تو پانی کی قدر و قیمت، بھوکے کو کھانا ملے تو کھانے کی قدر و قیمت بڑھ جاتی، دھوپ میں تپتے ہوئے کو سایہ ملے تو قدر و قیمت سائے کی بڑھ جاتی، اور بیمار کو صحت ملے تو صحت کی قدر و قیمت بڑھ جاتی۔ ہماری کیفیت یہ ہے کہ اللہ کی ساری نعمتیں چونکہ فراوانی کے ساتھ ہمارے پاس رہتی ہیں، لہٰذا اللہ کی نعمتوں کی بے قدری میں ہم مبتلا ہو گئے، ان کی قدر نہیں رہی، اللہ کی نعمتوں کی کیا قدر نہیں رہی، کیونکہ ہر وقت میسر ہے۔ یہ ساری مثالیں ہیں، اس لیے بیان کرتے ہیں، یہ دے کر فرماتے ہیں کہ اے بندے یا مرید یا طالب، اس وجہ سے میں نے قصے کو بیان کرنا چاہا کہ قصے کے فوائد بھی تمہیں حاصل ہوں۔ اب وہ مضمون کی طرف آ رہے ہیں کہ جو اصل حکایت ہے، بنیادی واقعہ وہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ اور پھر اس کے بعد اور بھی بیان کرتے ہیں اسی کی ایک مثال اور، کہ جو ظاہری اعمال ہیں، محبت حقیقت ہے اور ظاہری اعمال عبادات، بعض لوگ کہتے ہیں عبادات کی ضرورت نہیں، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ بس کیفیت ملتی رہے اور عبادت میں محنت نہ کرنی پڑے۔ فرماتے نہیں، قلب کی کیفیت محبت اور وہ حقیقت ہے، مگر وہ محبوب کہتا ہے کہ حقیقت کا دعویٰ کرنے والے کہ تجھے محبت ہے، اس کی کوئی گواہی بھی تو لا، کوئی عدالت، کوئی دعویٰ کتنا ہی سچا کیوں نہ ہو، بغیر گواہی کے، شہادت کے کوئی دعویٰ قبول نہیں ہوتا۔ وہ بھی فرماتا ہے بے شک تو سچا ہی ہوگا، مگر تجھے محبت ہے مجھ سے، تو میرا عاشق ہے، میرا طالب صادق ہے، اس پر کوئی گواہی بھی تو لا۔ فرماتے ہیں یہ سجدے، یہ تسبیح، یہ اللہ اللہ، یہ رونا دھونا، یہ اعتکاف پر آ کے بیٹھنا، 10 دن کی نقل کرنا، یہ عاشقوں کی نقل ہے۔ ہائے ہائے، یہ کیا عاشقوں کی نقل ہے، عابدوں کی، زاہدوں کی، عارفوں کی، اور بالآخر عاشقوں کی۔ حج سارا عاشقوں کی نقل ہے۔ حج کپڑے اتار دو، 2 چادریں پہن لو، عقل مانتی ہے یہ بات؟ پتھر مارو کسی شے کو، عقل مانتی؟ جی، ناخن نہ کٹواؤ اتنے دن، بال نہ کٹواؤ اتنے دن، عقل مانتی ہے؟ تو عقل جو نہیں مانتی تو پھر کون مانتا ہے؟ عشق مانتا ہے۔ گھر بار بیوی بچے سب کو چھوڑ دو اور 10 دن یہاں آ کے بیٹھ جاؤ، عقل مانتی ہے؟ جی، عقل والوں جو عشق پر جن کا ایمان نہ ہو، صرف عقل پر ایمان ہو، وہ مانے گا اعتکاف کو؟ سارے گھر بار کاروبار بھی چھوڑ کے 10 دن کے لیے بیٹھ جاؤ، یہ کیا ہے؟ رب فرماتا ہے عقل کے لیے تو کیا ہے، عقل کے لیے تو کیا ہے، مگر عشق کے لیے تو مزہ ہے، عشق کے لیے تو مزہ ہے کہ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے، نہ کوئی بولنے والا ہو، نہ بلانے والا ہو، نہ کوئی ہنسنے والا ہو، نہ ہنسانے والا ہو، نہ کوئی پوچھنے والا ہو، نہ کوئی گپ شپ لگانے والا، نہ کاروبار، نہ نفع نہ نقصان، سارا کچھ چھوڑ کر کیا کریں؟ بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے۔ یہ اعتکاف ہے، تصور جانا میں 10 دن رات بیٹھے رہنا اعتکاف۔ فرماتے ہیں کہ یہ اعمال، ظاہری جو اعمال ہیں، یہ شہادت ہیں، گواہی ہیں۔ اب یہاں ایک تلقین کرتے ہیں مولانا روم، یہاں ایک تنقیل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے بندے، ہر گواہ سچا بھی نہیں ہوتا، سن لو، ہر گواہ سچا بھی نہیں ہوتا، گواہ جھوٹے بھی ہوتے ہیں، سچے بھی ہوتے ہیں اور جھوٹے بھی ہوتے ہیں، مکر و فریب بھی کرتے ہیں گواہ، جھوٹے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ فرمایا اس طرح اے بندے، تیرے دعوے پر جو 2 گواہ ہیں، یہاں بھی 2 قسموں کے لوگ ملیں گے، ذرا دھیان سے چل، پہچان کر، جھوٹے گواہ بھی بڑے ملیں گے، سچے بھی ملیں گے۔ فرمایا سچا تو وہ ہوتا ہے جو حقیقی شراب پی کر مستی میں آ جاتا ہے اور ہوش گواہ بیٹھتا ہے۔ اصل شراب پی کے جو مستی میں آ جاتا ہے اور ہوش و حواس گواہ بیٹھتا ہے تو وہ تو صحیح مست ہوا نا، وہ تو سچا مست ہوا۔ اور فرماتے ہیں کیا تو نے ایسے لوگ بھی دیکھے نہیں ہیں کہ جنہوں نے نہ شراب پی نہ مستی چڑھی، بس یوں ہی جال سازی میں مست بن کے جھوٹی ہائے ہو کے نعرے لگا کے ہلڑ بازی کرتے ہیں ایک دھوکہ اور فریب دینے کے لیے؟ کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہائے ہو کرتے ہیں، دھوکہ فریب دیتے ہیں، ہلڑ بازی کرتے ہیں، جھوٹ کا مست بنتے ہیں، جھوٹا مست بنتے ہیں۔ تو فرمایا جیسے اس دنیا میں جھوٹے مست ملتے ہیں، اسی طرح اعمال ظاہری جو گواہ ہیں، ہمارے گواہ ہیں، ان میں سچی اعمال والے بھی ہیں جن کی گواہی سچی ہے، اور ریاکاری اور مکر و فریب کے اعمال والے بھی ہیں، ان کی گواہی جھوٹی ہے۔ لہذا پہچان کیا کر کہ سچی گواہی والا کون ہے اور مکاری والا کون ہے۔ بڑے لوگ ہیں جو ریاکاری کی عبادت کرتے ہیں، ریاکاری کی عبادت، دنیا کو دکھلاوے کی عبادت، عبادت گزار کہلانے کی عبادت، سخی کہلانے کی سخاوت، نیک کہلانے کی نیکی، متقی کہلانے کا تقوی، وضع قطع شکل و صورت اور بڑا اللہ کا خوف، یہ جو ساری کیفیتیں اپنے اوپر طاری کرتے ہیں محض مخلوق کے لیے، ریاکاری کے لیے، تو ریاکار کیا کرتے ہیں؟ اپنے جھوٹے اعمال کے ذریعے جھوٹی گواہی دیتے ہیں، وہ سچے محب نہیں ہوتے۔
اور جو سچے محب ہیں، سچے محب، ان کے اعمال ریاکاری سے پاک ہوتے ہیں، صرف مولا کے لیے ہوتے ہیں۔ تو نصیحت یہ کرتے ہیں کہ بندے تو بھی اپنے اعمال کو سچا گواہ بنا، چونکہ گواہی مولا کے حضور پیش ہونی ہے، اس محبوب حقیقی کے حضور پیش ہونی ہے۔ جھوٹی گواہی سے باز رہ اور اپنے آپ کو جھوٹی گواہی سے بچا لے کہ وہ جج، وہ مالک اتنا عظیم ہے کہ وہ فوری پہچان لے گا کہ سچی گواہی کس کی ہے، جھوٹی گواہی کس کی ہے، کیونکہ اس نے دو جرا کرنے والے بھی، وکیل بھی یہاں بیٹھا رکھے۔ جھوٹی گواہی دے گا تو یہ جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں، یہ جرا کرنے والے فوری تیرا پردہ چاک کر دیں گے اس کی بارگاہ میں، اور تو ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ یہ بنیادی چیزیں فرمانے کے بعد اب مولانا روم پھر اصل مثال کی طرف آتے ہیں، اسی مثال کی طرف۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ جو میاں بیوی تھے، مرد اور عورت اپنے گھر میں عرب تھے، صحرا میں رہتے تھے، جنگل بیاباں میں، اور بھوکے رہتے تھے، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، غربت اور افلاس نے ڈیرے ڈال رکھے تھے، اور بڑے پریشان حال تھے، قید سالی تھی، اور وہ صحرا تھا، اس میں بارش بھی نہیں ہوتی تھی، چشمے بھی نہیں تھے، دریا بھی نہیں تھے، کنویں بھی نہیں تھے، تو کھانے پینے کو بھی نہیں ملتا تھا، پانی بھی نہیں تھا، خشک سالی تھی، قحط تھا، ایسے حالات میں وہ میاں بیوی رہتے تھے۔ تو وہ آپ کہتے ہیں کہ جو عورت ہے اس کی مثال نفس کی ہے، اکٹھے رہتے ہیں، مرد کی مثال، شوہر کی مثال عقل کی ہے، جیسے ایک ہی جان یعنی جسم کے گھر میں نفس اور عقل اکٹھے رہتے ہیں اور ان کا آپس میں ایک رشتہ ہے۔ یہ اسی طرح اکٹھے رہتے ہیں جیسے ایک گھر میں میاں بیوی اکٹھے رہتے ہیں اور ان کا آپس میں رشتہ ہے، تعلق۔ مثال دیتے ہیں کہ جیسے عورت مرد کو اپنی بات منوانے کے لیے طرح طرح کے ہیلے استعمال کرتی، جب روب راب کا طریقہ چلے تو عورت جوش اور جلال دکھا لیتی ہے، جھگڑا مگڑا کر لیتی ہے، تاکہ مرد بھلائی اور خیر اور موافقت اور گھر کے فساد کے ماحول سے بچنے کے لیے اس کی بات کو مان لے۔ کبھی وہ عورت دیکھتی ہے کہ روب راب سے یا یہاں گرمی تلخی سے اور جھگڑے فساد سے کام نہیں چلے گا تو وہ پھر دب جاتی ہے، وہ منت سماجت اور عاجزی اور مسکینی اس طریقے کے طریقے پر آ جاتی ہے تاکہ اس سے وہ سمجھے کہ میری زوجہ ہے، میری ماتحت ہے، سائل بن گئی ہے، منت سماجت کر رہی ہے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، مسکنت کے ساتھ سوال کر رہی ہے، تو اس کا دریائے سخاوت جوش میں آتا ہے، تب بھی اس کی بات مان لیتا ہے۔ اگلا تیسرا مکر ہے۔ پھر جہاں وہ دیکھتی ہے کہ منت سماجت بھی کام نہیں آ رہی تو پھر وہ رونے کا ایک مکر تیسرا اس کے پاس ہے۔ پھر وہ ایسا روتی ہے، تڑپتی ہے، ہائے ہو کرتی ہے کہ پھر جو شوہر ہے اس کا دل رحمت میں آ جاتا ہے، نرم ہو جاتا ہے، پسیج جاتا ہے۔ اس نے اپنا، مولانا روم فرماتے ہیں کہ عورت نے، بیوی نے اپنا کام لینا ہے، جس بھی طریقے سے لے لے، آپ کو بیوقوف بنانا ہے اور آپ ہر وقت بنتے رہتے ہیں، یہاں بیٹھے ہنس رہے ہیں میرے سامنے، گھر بنتے رہتے ہیں۔ اب ایسے لگ رہا ہے جیسے اپنی بیوقوفی پہ ہنسی آ رہی ہے۔ جب تینوں مکر سن لیے اور جان لیے اب ہنسی آئے گی۔ اب آپ جب گھر جائیں گے اب کیا ہوگا کہ بیوی کبھی عاجزی کرے گی، آپ ہنسنے لگ جائیں گے۔ وہ عاجزی کے ذریعے کوئی بات مانے گی کہ میری گزارش ہے، یہ مان لیں، یہ درخواست کرے گی، آپ ہنسیں گے، وہ کہیں گے کیا بات، یہ قادری صاحب کا ایک درس یاد آ رہا ہے۔ اور وہ کہے گی قادری صاحب آپ نے کیا درس دیا؟ میں نے کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں بتایا، مولانا روم بتا گئے ان کو، وہ ان کو سبق پڑھا گئے۔ تو مولانا روم کہتے ہیں کہ عورت اس کے، اور قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ ان کا جو مکر ہے اس سے پہاڑ بھی کانپ جاتے ہیں۔ لَتَزُولَ مِنْهُنَّ الْجِبَالُ، پہاڑ کانپ جاتے ہیں ان کے مکر سے۔ حضور اسلام نے فرمایا ان کے مکر سے پہاڑ کانپ جاتے ہیں، بڑے بڑے مکر ہیں، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور ذات کا اگر کسی پر دل آ جائے، کسی پر عاشق ہو جائے عورت کسی سے، تو وہ کچھ کر گزرتی ہے کہ مرد عاشق ہو تو تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ حدیں توڑ دیتی۔ مرد اس لیے نہیں کر سکتا کہ وہ حالت عشق میں بھی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تھوڑا زیادہ سوچ رکھتا ہے، عورت ساری حدوں سے عشق میں گزر جاتی۔ اور اگر عورت کسی کے خلاف ہو جائے، اس کے دل میں نفرت آ جائے، کیا نفرت آ جائے، حسد اور بغض آ جائے، عداوت آ جائے اور مخالفت کا تہیہ کر لے، تو وہ کچھ کر گزرتی ہے۔ اب میں دوسرا رخ سمجھا رہا ہوں کہ مرد وہ کچھ کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس اعتبار سے جو بات توجہ طلب ہے، لہٰذا عورت کے پاس بڑے ہیلے ہیں۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ شوہر کو وہ ہر صحیح طریق سے، کبھی لڑائی جھگڑا کر کے، اونچا بول کر، کبھی نیچا طور رکھ کے، نیچا بول کر کے، متواضع منکسر ہو کر، عاجزی کر کے، اور کبھی رو دھو کر، اتنا رو دھو کر کہ تصور سے باہر ہے کہ انسان کا دل پسیج جائے کہ یہ تو مر گئی، میں ابھی بھی اس کی بات نہ مانی تو ظلم ہوگا، ایسا کر کے عورت اپنی بات منوا لیتی ہے۔ اب مولانا روم نے
وہ تفصیل میں مکالمہ بیان کیا ہے عورت کا اور اس کے شوہر کا، اور نشان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی سارے طریقے اپنا کر بالآخر اس شوہر سے اپنی بات منوا لیتی، اور پھر جا کے وہ انتباہ کر کے سمجھاتے ہیں کہ بندے اے عقل ذرا جاگ، تو ہے تو شوہر اس نفس کی، مگر نفس تیرا اتنا عیار اور چالاک ہے کہ وہ ہر طریقہ اپنا کے اپنی بات منوا کر تجھ پہ اپنا حملہ کر لیتا اور تجھے پتہ بھی نہیں چلنے دیتا۔ اور فرماتے ہیں کہ کبھی نفس اکڑ کر باغی بن کر انسان کو متمرد کر دیتا ہے، منحرف ہو جاتا ہے، باغی ہوتا ہے، متمرد ہو جاتا ہے۔ نفس کھلم کھلا گناہ کی بات کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کی بات کرتا ہے نفس، اور گناہ کی چاہت کی بات کرتا ہے، اور اللہ کا باغی بناتا ہے، اور مال و دولت کا کھلا حرص کرواتا ہے۔ الغرض کھلی نافرمانی کے ذریعے کبھی نفس باغی ہو کر انسان کی عقل کو اپنے تابع کر لیتا ہے، اور عقل جو خیر کی سوچنے والی ہے، عقل جو خیر کو سوچنے والی ہے، مگر چونکہ نفس اسے اپنے تابع کر لیتا ہے اپنے ہیلے اور مکر کے ساتھ، لہذا عقل کی خیر دب جاتی ہے اور نفس کا شر غالب آ جاتا ہے، اور عقل کو پتہ بھی نہیں چلتا عقل کو۔ اور فرمایا کبھی نفس کھلی بغاوت کے ذریعے انسان کو عقل کو دبا لیتا ہے، کبھی نفس دیکھتا ہے کہ یہ شخص، اس کی عقل یعنی خیر کی سوچ اتنی مضبوط ہے کہ میرا کھلا بغاوت کا طریقہ اس کو قائل نہیں کرے گا، تو فرماتے ہیں ایسے موقع پر نفس دب بھی جاتا ہے، نفس دب جاتا ہے، کہتا ہے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، عاجز ہو جاتا ہے، منکسر ہو جاتا ہے، میری میں تو ختم ہو گئی ہے۔ نفس کہتا ہے میری میں تو نے مار دی، میں تو مٹ گیا، اب میں کچھ بھی نہ رہا، میری میں رہی ہی نہیں، بس میں تو مر گیا، فنا ہو گیا، بالکل صفر ہو گیا، اب تو ہی تو ہے۔ تو نیک بن جاتا ہے، متقی بن جاتا ہے نفس، تو تقویٰ کا، نیکی کا، فنا کا، مٹا دینے کا اپنے آپ کو پردہ اور لبادہ اوڑھ لیتا ہے، اور عقل سمجھتی ہے کہ اب میرا نفس پاک صاف ہو گیا، اس کا تزکیہ ہو گیا، یہ تو صالح اور نیک ہو گیا، لہذا اب اس کی بات پاک ہے۔ عقل پھر اس کے دام فریب میں آ کر اس کی بات ماننے لگ جاتی۔ کبھی نفس یہ چال چلتا ہے، کبھی وہ چال چلتا ہے، کبھی گریہ وزاری کرتا ہے، یعنی نفس کہتا ہے میں تو شکستہ ہو گیا ہوں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا ہوں، میرا جوہر ختم ہو گیا ہے، اب میں تو اے عقل تیرا غلام ہو گیا ہوں، اب جدھر چاہے نیکی کی طرف لے چل، اب میں تو تیرا بے دام غلام ہوں۔ کبھی اس طرح طور طریقے پر آ جاتا ہے، یہ اس کا ایک مکر ہے، عیاری ہے، اور انسان سمجھتا ہے کہ الحمدللہ میرا نفس اب اچھا ہو گیا، اور وہ اس کو اپنے دام میں لے کر، چال میں لے کر اس کو پھسلاتا ہے، اور پھسلا کے اسی گڑھے میں جا گراتا ہے جہاں اس نے لے جا کے گرانا تھا، تو سیدھا پھٹکارنے کی بجائے پھسلانے کا طریقہ اپنا لیتا۔ تو مولانا روم اس شوہر اور اس عورت کی گفتگو سے اور مکالمے سے یہ طریقہ سمجھاتے ہیں کہ نفس اس طرح ہم کلام ہوتا ہے عقل کے ساتھ، اور اس کے پاس مکر اور فریب کے بڑے بڑے طریقے۔